الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ایک بار پھر ہم اپنی اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے آسان قرآن، جس میں ہم قرآن کریم کا لفظ و لفظ ترجمہ بھی سیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان آیات کی تشریحات اور اس سے جو موضوع اور خاص طور پر اس کا ربط، کیونکہ سورہ البقرہ خاص طور پر اور قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ بھی اگر آپ کو اس کا ربط معلوم نہ ہو تو آپ کو موضوعات بڑے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم شروع سے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم اس ربط کو قائم رکھیں تاکہ ہمارے لیے بات آسان ہو۔ سورہ البقرہ میں خاص طور پر آپ کو محسوس ہوگا کہ کہیں ایک بات ہو رہی تھی اور اچانک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں تو وہ چند چیزیں ہم نے ابتدا میں رکھی تھی کہ مخاطب کون ہے، بات کن سے کی جا رہی ہے، کس دور کی آیات ہیں، کیا پیچھے پس منظر ہے، کیا واقعات ہے، کوئی سوال ہوا ہے اس کا جواب ہے۔ تو وہ اس دور کو اگر ہم سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہونے والے معاملات تھے، ان کے ساتھ جو واقعات تھے، ان کے ضمن میں مطلب انہی کے احکامات کے طور پر قرآن کی آیتیں اس ترتیب میں ہمیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دیکھ کر ایک مصحف کی شکل میں آج ہمارے پاس رکھ دیا ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہم اس کو بغیر ربط کے پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس میں پرابلم ہماری طرف سے ہے، قرآن اپنی جگہ پرفیکٹ ہے۔ تو اسی ضمن میں آج کی جو آیات ہیں، پچھلی جو واقعات معاملات تھے، جو ڈسکشن تھی، اس کو ہم لے کے چلتے ہیں آگے۔ جیسے کہ دو بڑی تقسیم ہم نے رکھی تھی، ابتدائی 18 رکوعات پھر 22 رکوعات، اس میں ظاہر ہے ضمناً مزید تقسیم بھی ہے۔ 22 رکوعات میں ہمیں معلوم ہے کہ شریعت اور جہاد، ان دونوں موضوعات میں مستقل ایک کے پیچھے ایک یہ معاملات، یہ موضوعات ہمیں ملتے ہیں۔ شریعت میں عبادات معاملات ہمیں ملتے ہیں، اور جہاد میں دو قسم کے ہیں، قتال یعنی کہ اپنی جان سے جہاد کرنا، اور انفاق اپنے مال سے جہاد کرنا۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ بات چلی تھی جہاد سے، حکم ہوا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو، پھر ظاہر ہے کوئی بھی جنگ بغیر مال کے ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بھی تقویت دی اور تحریک کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بڑھ کر خرچ کرو، تاکہ یہ معاملات تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اسی ضمن میں پھر ظاہر ہے وہ عبادات کا بھی ذکر آتا ہے، عبادات سے تقویٰ کو مضبوطی دلوں میں کو ملتی ہے، اللہ سے ربط مضبوط ہوتا ہے، اور ایسے ہی پھر معاملات اس سے زیر بحث آتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ قتال کا ذکر آیا، اس میں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، ان کی جو ازواج ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو پھر وہ ازدواجی زندگی کا بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، گو کہ موضوع یہاں پر ازدواجی زندگی یا طلاق نہیں تھا، موضوع اصل میں جہاد تھا۔ تو وہ ذکر چلا، پھر طلاق دینے کے معاملات کی تفصیل کر دی کہ یہاں تم یہ غلطی کر رہے ہو، اس کو سدھار لو۔ پھر اس کے ساتھ خواتین کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ مطلب ان کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا، کیسے ان سے تعلق قائم کرنا چاہیے، یہ بھی ذکر ملا۔ اور آخر میں ہمیں پتہ ہے کہ طلاق کے معاملات کو ہم نے مکمل کیا، جو کہ سورہ البقرہ میں ان آیات میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد اب موضوع پھر پلٹتا ہے جہاد کی طرف۔ اچھا، یاد رہے کہ یہ تربیت ہے صحابہ کرام کی، اور آج ہمارے لیے بھی یہ تربیت ویسے ہی ہے۔ تو صحابہ کرام کو شریعت کے عبادات اور معاملات اور قتال اور انفاق یعنی کہ جہاد کے بھی ساری چیزوں کی تربیت دی جا رہی ہے، اور جب تربیت دی جاتی ہے تو مثالیں بھی دی جاتی ہیں اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے۔ ایسے ہی آگے اب جو ہے قتال کا بڑا مرحلہ آنے والا ہے، غزوہ بدر، جنگ بدر کا معرکہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے ذہن سازی بھی ہو رہی ہے، اور جس طرح بنی اسرائیل کی مثال دے کر ان کی چارج شیٹ بتائی گئی تھی، ان کا پازیٹیو پہلو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے بہت تھوڑی تعداد تھے، مطلب اکثریت نے انکار کر دیا تھا لڑنے سے، لیکن بہت تھوڑی تعداد نے فتح حاصل کی۔ تو وہ مثال جو داؤد علیہ السلام کی تھی،
وہ اب سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے۔ آج کے رکوع میں ہم ان کے ابتدائی قصے کو پڑھیں گے، اس کے بعد ضمناً صحابہ اکرام کو بھی وہ احکامات ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ داؤد علیہ السلام کے جو جنگ کا واقعہ ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ تو آج کے رکوع کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ طریقہ کار ہمارا تو سورہ البقرہ کی آیات 243 سے 248 کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، سوال کے لیے آتا ہے کیا، لم کے معنی ہوتے ہیں نہیں، لیکن ایک اور کام کرتا ہے، اپنے آنے والے لفظ کو جو کہ حال اور مستقبل کے لیے ہوتا ہے ماضی میں ترجمے میں لے جاتا ہے۔ ترا در حقیقت آپ دیکھتے ہو، دیکھو گے، یوں ترجمہ ہوتا ہے، لیکن علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، ماضی میں ترجمہ ہوا۔ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، یہ ترا کا، دیکھنے کا، رہا کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فزیکل آنکھوں سے دیکھنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ تک وہ بات نہیں پہنچی، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اس بات کے لیے کہا جاتا ہے جو یقینی طور پر سب کو معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پوچھا جا رہا ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے سوالیہ انداز میں کہ آپ کو نہیں معلوم یا آپ نے نہیں دیکھا۔ الَّذِينَ، الہ کی طرف کو ترجمہ ہوتا ہے، مطلب جن لوگوں کی طرف بات ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں یہاں کو بہتر ہے۔ الَّذِينَ، وہ لوگ جو، یا ان لوگوں نے، جن کو، اس طرح ترجمہ اس کا ہوتا ہے خرجو، سب نکلے، خرج خارج ہونا اردو میں کہتے ہیں، واو الف جمع کے لیے سب، من دیارہم، من معنی سے، دیار گھر کو کہتے ہیں، جمع ہے گھروں، ہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ سب، یعنی کہ وہ اس حال میں سب کے، الوف ہزاروں سے ترجمہ ہے۔ یہ کافی وسعت رکھتا ہے یہ لفظ، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام فے اس کا مادہ ہے، اصل بنیادی معنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مربوط کرنا، جوڑنا یا کثرت سے لانا تاکہ وہ ایک واحد اکائی بن جائے یا ایک دوسرے سے مانوس ہو جائے۔ اسی طرح الفت ایک لفظ اردو میں بھی ہم جانتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں، دلوں اور خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے اور متحد ہو کر اکائی بنانے کو کہتے ہیں۔ تالیف ہم جانتے ہیں، کتاب میں تالیف و تدوین یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تالیف مختلف خیالات، جملوں اور صفات کو جمع کر کے ایک کتاب یا مضمون کی شکل میں مرتب کرنا ہے۔ اب یہ مختلف اس کے معنی ہیں۔ اب یہ ہزار کیسے بنتا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ الفن کہتے ہیں عربی میں ہزار کو، اسی طرح الوف اس کی جمع ہے، یعنی کہ الف ایک ہزار، الوف ہزاروں، اور یہ کثرت تعداد کے لیے لفظ بولا، جیسے ہمارے اردو میں بھی بولتے ہیں ہزاروں لوگ تھے، مطلب بہت سارے لوگ تھے۔ ایک ہزار دراصل ہزار چھوٹے اکائیوں کو جمع شدہ یا مرتب شدہ مجموعہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہزار اکائی اکٹھے ہو کر ایک ہزار بنتے ہیں، اس لحاظ سے اس کو الف کہتے ہیں۔ پچھلے اس میں بھی ہم نے سمجھا کہ اکٹھا کرنا، اکائی بنانا، جمع کرنا، مربوط کرنا، یہ اس کے بنیادی معنی ہے۔ اس طرح الفن کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ کثیر زیادہ تعداد کو جمع کر کے خاص حد، یعنی کہ عدد تک پہنچنے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ چھوٹی اکائیوں کا ایک مرتب اور اکٹھا شدہ گروپ ہے۔ تو الوف یعنی کہ ان کی اب ایک تعداد بتائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ 2000 4000، ہزاروں میں تھے، کم نہیں تھے، بہت زیادہ تھے۔ یہاں بتانا یہ تھا کہ ان کو ان کے گھر، وہ اپنے گھروں سے نکل گئے جبکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی آگے ذکر آ جائے گا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ حذر الموت، بزدلی، موت کے ڈر سے۔ موت کا جب ڈر آ جائے نا تو آپ کی تعداد جتنی بھی ہو تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ فقال، تو کہا، لہم، ان سے، اللہ نے، موتو، مر جاؤ۔ اردو میں ہم کہتے ہیں موت طاری ہو جانا، واو والے جمع کے لیے، تم سب مر جاؤ۔ اب یہ مرنا بہت سارے اس میں ظاہر رائے ہیں، کچھ کا کہ خیال ہے کہ فزیکلی ان کو موت دے دی گئی پھر اٹھایا گیا، جو کہ کچھ کمزور رائے معلوم ہوتی ہے، جبکہ ہم اردو میں بھی اس طرح محاورتاً کہتے ہیں کہ مردہ ہے، مردہ دل، مردہ ذہن، اس طرح کر کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا مر جانا، ان کے ضمیر مر چکے تھے، یوں ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ، تم سب مر جاؤ، یعنی کہ تمہارے ضمیر ہی مردہ ہے۔ ثم، پھر،
احیاہم. اچھا، یہ جو سما کا لفظ آتا ہے اس میں وقفہ ہوتا ہے، یہ پھر ایسا نہیں کہ فوراً ہی، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اس میں شامل ہے. احیاہم، احیا حیات، زندہ، ہم انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر زندگی دی، ایک موقع دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ، بے شک اللہ، لذو، لا یقیناً، ذو والا، فضل، فضل، یعنی کہ اللہ فضل کرنے والا، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اللہ تو اپنا فضل کرتا ہے، لیکن، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اس بات کو اپنے اوپر رکھے دیکھیں اللہ کے کتنے فضل ہم پر روزانہ کی بنیاد پر ہے. مطلب ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کی فضل سے، ہمارا سانس لینا، چلنا پھرنا، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، موسم کی تبدیلی، کھانا پینا، رزق کا پیدا ہونا، ساری چیزیں ہمیں فراوانی ملتی ہے، اور اس کے بعد بھی روٹی روزی کمانے کے مواقع، اچھا کپڑا پہننا، اچھے گھر، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں روزانہ ہم اس کو تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم شکر کتنا کرتے ہیں. یہی بات یہاں رکھی، اللہ تو اپنا فضل کرتا ہی رہتا ہے، لیکن بہت کم ہی ہوتے ہیں جو کہ شکر کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وقاتلو، اب کہا جا رہا ہے صحابہ کرام کو مخاطب کرے، وقاتلو، اور تم سب قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وعلمو، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، سمیع علیم، سمیع ہے اور علیم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اچھا قتال کا فلسفہ کیا ہے؟ قتال کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قتال در حقیقت زندگی ہے. اگر آپ دشمنوں کو، مخالفین دین کو، مخالفین اسلام کو، یا انسانیت کے دشمنوں کو ماریں گے نہیں تو آپ بھی اس کی زد میں آ جاؤ گے. تو یہ قتال زندگی ہے. تو یہ فتنے کو ختم کرنا قتال ضروری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے قتال کا حکم دے رہے ہیں کہ اب فتنہ ہے اور دین کے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں، تمہارے لیے مشکلات کھڑے کر رہے ہیں. در حقیقت تمہاری زندگی اس پر ہے کہ اب تم ان سے لڑو، اب لڑنے کا ٹائم آ گیا. اب یہ غزوہ بدر کے حوالے سے تیاری کی جائے. وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا، اور تم سب قتل کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. من ذا الذی، اب دیکھیں میں نے کہا قتال کے لیے لازمی ہے کہ خرچ کرنا، انفاق کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں موٹیویٹ کیا، یہاں پر متحرک کیا ہے. من ذا الذی، من کون ہے، ذا وہ، الذی وہ جو، یقرض وہ قرض دے، اللہ اللہ کو. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے، لیکن اللہ اس کو قرض سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے. عام طور پر قرض کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کو ملتا ہے، لیکن اللہ کے قانون میں یہ قرض مختلف ہے. قرضاً حسنا، اچھا وہ قرض کیسا ہو؟ حسن ہو، بہترین قرض ہو. فَيُضَاعِفَهُ، تو وہ بڑھا دے اسے، یعنی کہ اللہ اس کو بڑھا کر دے، لہو اس کے لیے، اضعافاً بڑھا کر، کثیرہ بہت زیادہ کر کے، کثیر کر کے. تو بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں اللہ اس کا بدلہ دے. یہ اللہ کو جب ہم قرض دیں گے نا تو اللہ میں بڑھا کر دے گا. یہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ دے گا. واللہ، اور اللہ ہی ہے، یقبض، اب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دیں گے تو ہمارا مال کم ہے، تنگی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے واللہ یقبض، اور اللہ ہی ہے روزی تنگ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا. تمہارا خرچ کرنا کم نہیں کرتا، اللہ جو ہے اسے تنگ کرتا ہے. وہ یبسط، اور وہ کشادہ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے. علم ترا، اب وہ بتایا جا رہا ہے، مثال دی جا رہی ہے کس کی؟ بنی اسرائیل کی. علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الملائی، الا کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا اس کا ترجمہ کی طرف ہوتا ہے. اب جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے تو کو سے ترجمہ کرتے ہیں. الملا سرداروں کو کہتے ہیں، گروہ کو بھی کہتے ہیں، خاندان کو بھی کہتے ہیں، لیکن ملا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو سرداروں کو کہتے ہیں. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو سرداران تھے،
ان کو آپ نے نہیں دیکھا، ان کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، اور جب ان سب نے کہا، لنبی، اپنے نبی سے، لہم، اپنے نبی، لنبی لہم، اپنے نبی سے، ان کے ان کا جو اس وقت جو نبی تھا، ان سب نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا، مقرر کر ہمارے لیے۔ اب یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالکل سستی قائلی بنی اسرائیل پہ طاری ہوگی، اللہ نے گویا کہ ان کو موت دے دیا، لیکن ان کی نسلیں آگے چلی اور ان نسلوں میں پرجوش لوگ اٹھے، پھر انہوں نے اپنے نبی سے کہا، بتایا جاتا ہے سیمول نبی تھے اس وقت، واللہ عالم، ان سے انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کرو۔ تو وہی پرجوش انداز میں اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا، مقرر کر ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم جہاد کریں اللہ کی راہ میں، ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ قالا، اس نے کہا، ان کے نبی نے کہا، حل عصیتم، کیا ہو اگر، مطلب کیا ہو سکتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے، تم، حل عصیتم، ہو سکتا ہے کہ تم، ان کتبہ، اگر فرض کر دی جائے، اگر لازم کر دی جائے، علیکم القتال، تم پر قتال، اللہ تقاتلو، کہ نہ تم قتل کرو، یعنی کہ جنگ کرو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم پہ یہ فرض کر دیا جائے اور تم جنگ نہ کرو۔ قالو، ان سب نے کہا بڑے دھڑلے سے، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کے نہ، نقاتلہ، ہم نہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ کے راستے میں۔ وقد، اب وہ وجہ بتا رہے کہ ہم کیوں جذباتی ہیں، وہ حالانکہ قد، بلا شبہ، اخرج لنا، ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وہ ابنائنا، اور اپنے بال بچوں سے۔ اب آپ دیکھیں منظر جو کھینچا جا رہا ہے، تصویر جو بنائی جا رہی ہے، وہ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو نکالا گیا مکے سے بہت مجبور ہو کر، ان کے پیچھے مطلب قتل کے معاملات، ان کے گھروں کو لوٹنا اور دیگر چیزیں معاملات ہوئے، تو وہ مجبور ہو کے نکلے، تو ان کا بھی جذبہ اس وقت ویسے ہی ہے، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں سے الگ ہوئے۔ فلما، پھر جب، کتبہ، لکھ دیا گیا، یعنی کہ فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، جنگ، یعنی کہ ان پر قتال لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تولو، تو سب پھر گئے، الا قلیلا، سوائے چند ایک کے، منہم، ان میں سے، مطلب چند لوگوں کے سوا سب کے سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لہم، اچھا اب یہ وجہ کیا بنی، وقال لہم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ، انما نے بے شک اللہ، اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، مقرر کر دیا گیا، مبعوث کر دیا ہے، یقیناً مبعوث کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، تالوتا ملکن، تالوت کو بادشاہ۔ تالوت ان کے یہاں ایک شخص تھا، طاقتور تھا، عقل و سمجھ علم کے اعتبار سے بہت مضبوط تھا، لیکن ایک غریب تھا، تو اس کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اب ان کے لیے، سرداروں کے لیے بات عجیب تھی، قالو، وہ سب کہنے لگے، انا یکون، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لہو، اس کی ہو، الملک، بادشاہی، علینا، ہم پر، یعنی کہ اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ، حالانکہ ہم، احق کو، زیادہ حقدار ہیں، بالملک، بادشاہی میں، یعنی کہ ہم بادشاہی میں اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں کیوں بادشاہی نہیں ملی اور اس کو ملی، منہ، اس سے، وَلَمْ يُؤْتِ، اور نہیں دیا گیا اسے، یعنی کہ اسے نہیں ملا ہے، ساعتاً، یعنی کہ وسعت، من المال، مال کے اعتبار سے اس کے پاس وسعت نہیں ہے، یعنی کہ وہ مالدار آدمی نہیں ہے۔ قالا، اس نے کہا، یعنی کہ نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفاہ، اللہ نے چن لیا ہے اسے، علیکم، تمہارے لیے، تم پر، وزادہ، اور بڑھا دیا ہے اسے، بسطتن، بساط ہم کہتے ہیں نا، بسطتن، کشادگی میں، فی العلم، علم کے اندر، والجسم، اور جسم میں، یعنی کہ طاقت اور علم میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا کی ہے۔ واللہ،
اور اللہ یوتی دیتا ہے ملک ہو اپنی بادشاہی اس کی بادشاہی میں یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم۔ وقال لهم اور کہا ان سے نبیہم ان کے نبی نے، ان آیاتنا یعنی کہ اب ان کے نبی ہونے کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، بے شک نشانی ہے، جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ایک نشانی ہے ملک کی ہی اس کی بادشاہت کی، ان یاتیکم کہ یاتیکم وہ تمہارے پاس آئے گا، التابوت تابوت ایک صندوق تھا بنی اسرائیل کا، جو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے باقیات اور ہارون علیہ السلام کے باقیات اور دیگر تبرکات تھے، اور اس صندوق میں یہ جمع تھے اور ان کے پاس یہ ہوتا تھا، اور ایک خیمے میں اس صندوق کو رکھتے تھے اور اسی کو اپنا قبلہ بناتے تھے، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا، اور ان کے پاس سکینت کا سامان تھا، مطلب اس سے پرسکون ہوتے تھے۔ تو یہی بتایا جا رہا وہ جو تمہیں مار بگایا تھا، تمہارا تابوت لے گئے تھے، وہ تمہیں واپس مل جائے گا، یہ اس بادشاہ کی آنے کی۔ نہیں آ رہی ہے، ہلکی آواز آ رہی ہے، بالکل لائٹ۔ اچھا، سب کو ہلکی آ رہی ہے یا صرف آپ کو ہلکی آ رہی ہے؟ اب یہ تھوڑی سی تیز آئی، اچھا لیکن دوسروں کا نہیں پتا، لیکن مجھے ہلکی آ رہی ہے آواز، چلے ٹھیک آ رہی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں ذرا بہتر آواز میں بات کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایاتیکم کہ تمہارے پاس یہ ہے کہ تمہارے پاس آ جائے گا تابوت، وہ صندوق، فی سکینتن اس میں تسکین ہوگی، یعنی کہ اس میں تمہارے لیے تسکین ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہ باقیتن اور باقی ماندہ ہے، مما من مانے سے، ما مانے جو، یعنی کہ مما اس سے جو، ترکا چھوڑا، یعنی کہ اس میں جو چیزیں تھی چھوڑی ہوئی، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آل، و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی حال، تحملہ تحمل حمل وزن بوجھ اس طرح کے معنی میں تو اٹھا لائیں گے اسے، الملائکۃ فرشتے۔ اب اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جس قوم نے ان سے یہ چھین لیا تھا وہ اپنے پاس لے کر گئے تو ان کی قوم میں عذاب، مشکلات، قحط، باقی معاملات ہونے لگے، تو انہوں نے کہا یہ تابوت ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ مشکلات آ رہی ہیں، تو انہوں نے کسی جانور پہ، گدھے پہ یا خچر پہ لاد کر روانہ کر دیا، اور وہ پہنچ گیا ان کے پاس، خچر آ کے پہنچ گیا جو بھی ہے جانور۔ ان فی ذالک لآیا بے شک یہ اس میں ایک بڑی نشانی اللہ کی طرف سے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی سب مومن ہو۔ تو یہ اس بادشاہ کے یقین کے لیے وہ جو تابوت تھا ان تک لوٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی اور ایسا ہوا۔ اب آگے کیا ہے انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ اب یہ جو ہم نے پڑھا اس کا ہم ترجمہ کر لیتے تاکہ بات بالکل کلیئر ہو ذہن میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب جو میں نے جیسے کہا جہاد اور انفاق کا ذکر چلا، وہاں سے یہ سارے موضوعات پھوٹے اور اس کے بعد ہم یہاں تک پہنچے۔ آگے غزوہ بدر ہونا ہے، جنگ و جہاد کے معاملات ہونے ہیں، تو اس لحاظ سے صحابہ کرام کی تربیت، تو اب ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے، یاد ہوگا یسألونہ کا بہت سارے سوال آئے تھے۔ ایمان والو ان کا حکم تم پر شاک نہ ہونا چاہیے، اگر تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے، اس پر اللہ نے ان سے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو۔ وہ برسوں اسی حالت میں رہے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں سے زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایمان والو اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا۔ کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض، کہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور جو گریز کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی، اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا
آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس پر نبی نے کہا، ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے، ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال دیا گیا ہے؟ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا، اور ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے، اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے، اور اللہ اپنی یہ سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے، اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ذریت نے تمہارے لیے چھوڑی ہے۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ الحمدللہ، یہ ہمارے سبق کا اختتام ہوا، بات ابھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا سنا سمجھا، خاص طور پر اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے دیکھیں، کیونکہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج جسے کہتے ہیں سرداری، آج یہ منصب امامت تمہارے پاس ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ہم کتنے شکر گزار ہیں، ہم کتنے اللہ کی سلطنت کو لے کر آگے چلنے والے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ اپنا جائزہ لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی معذرت چاہوں گا، تھوڑا سا گلا بھی میرا بیٹھا ہوا ہے اور آواز آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا دبی ہوئی ہے، شاید کچھ لوگوں کو صحیح آواز بھی نہیں آئی۔ خیر، کوئی سوال، کوئی مطالعہ تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو صحت ہے؟ آمین۔ اچھا سر، ذرا یہ مجھے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ سورۃ غابن میں اکثر یہ پڑھتی رہتی ہوں، ان تقرض اللہ قرضا حسنا۔ قرض حسنا کے بارے میں ایک وضاحت میں نے آپ سے لینی تھی کہ سر جی قرض حسنا تو اس میں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کو اچھے محسن طریقے سے قرض دے، پر میں نے ایک معاشرے میں یہ بھی سنا کہ اگر ہم کسی کو قرض دے رہے ہیں تو یہ میں آپ کو قرض حسنا دے رہا ہوں، اگر کہیں کبھی آسانی ہو تو آپ مجھے واپس بھی کر سکتے ہیں، کیا اس سے بھی ہم کسی کو قرض دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ایک قرض تو وہ ہے، قرض اصل میں حسنہ ہی ہوتا ہے۔ اسلام میں حسنہ قرض سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کسی کو پیسے دے رہے ہیں اس کی ضرورت ہے، آپ نے اس کی مدد کی، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ مجھے لوٹ آئے، آپ کا اصل پیسہ آپ کو مل جائے، اس میں آپ اضافی پیسے نہیں لے سکتے، اور آپ وقت بھی اس کو سہولت کے مطابق دیں گے تاکہ وہ کچھ اس سے پیسے بنائے یا کمائے، آپ کے قرض جو ہے لوٹا دے اور وہ اسٹیبل ہو جائے۔ اس کو قرض حسنہ عام طور پہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو قرض حسنہ ہے، یہاں پر حسنہ بہتر اور اچھے کے معنوں میں جا رہا ہے کہ یہ وہ ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایسی ہے، لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کو یہ جب قرض دو گے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جب تم قتال کے لیے انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، تو اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ تو یہ قرض حسنہ اللہ سے نسبت رکھتا ہوا ہے، اور یہ واحد سمجھ لیں مقام ہے جو کہ اللہ بڑھا کر دینے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ قرض حسنہ اللہ کو قرض دینا نہیں ہے بے شک،
لیکن آپس میں مطلب جہاد اور قتال ایسے معاملات کے لیے اپنا پیسہ لگانا، اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کے واپس لوٹنے کی بھی امید ممکن ہے نہ ہو، لیکن آخرت میں اس کا اجر ہوگا، بڑھ چڑھ کر ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ آخرت میں بڑھ چڑھ کر ملتا ہے۔ ممکن ہے اللہ اس دنیا میں بھی لوگوں کو عطا کر دے، اور کسی نے خرچ کیا ہو اور غیب سے کہیں سے اس کو آمدنی ہو جائے اور اس کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں، پہلے سے بڑھ کر ہو جائیں، تو یہ قرض حسنہ اللہ کو دینے کا مراد یہاں پر یہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ ہاں سر، اسی سوال سے مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ قتال میں یا اس میں تو کوئی اور بھی طریقہ ہے یا صرف جنگ میں ہی ہم یہ دے سکتے ہیں، مطلب جہاد کے اس میں؟ اچھا، سوال میں سمجھا نہیں پوری طرح، آپ کی کہہ رہی قتال؟ سر جہاد میں جیسے آپ نے کہا نا خرچ نا اللہ اللہ تعالیٰ کو جو ہم دیتے ہیں وہ جہاد میں خرچ کرنے پہ یا اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ بھی وہی خرچ حسنہ ہی ہوگا؟ جی جی، یہ اصل میں انفاق ہی ہے جو اللہ کی راہ میں خاص طور سر پر۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آئی۔ اچھا، آپ کی آواز بھی کٹ کے آ رہی ہے، شاید نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جو انفاق ہے وہ قتال کے موقع پہ دینا، قرض حسنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں اسے۔ خیر، میں گروپ میں اس کی وضاحت رکھ دوں گا، آپ کو شاید آواز صحیح نہیں آ رہی، اور انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ وہاں پہ میں ڈیٹیل میں رکھ دوں گا۔ آواز اور سر یہ کہ جیسے یہاں سے ہم سے یہ بات آتی ہے نا کہ اس میں جالوت کو جب وہ بنایا بادشاہ تو وہ غریب آدمی تھے، تو ہم آج کل تو اگر پاکستان میں دیکھیں تو وہ کوئی اپنا چلتا رہتا ہے یہاں سے وراثتی، مطلب کوئی اچھا ہوگا اس کو نہیں بنائیں گے کچھ، بس اپنی ہی چلتے رہے، تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جو جس چیز کے قابل ہے اس کو وہیں پہ اس کو وہ کرے، جبکہ یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، چلے، آپ نے ایک عجیب سا رشتہ جوڑ دیا۔ خیر، وہاں پہ جو بادشاہت تھی وہ اللہ نے اسے مقرر کیا، لیکن اللہ نے کرائٹیریا وہی رکھا۔ اصل میں مال و دولت یا اثر و رسوخ جو ہے کرائٹیریا نہیں ہے، علم جو ہے، علم اور حکمت، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اتنی صلاحیت یا طاقت ہونی چاہیے، تو یہ ایک حکمراں ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے جو حکمراں ہیں وہ اپنے سمجھ لیں مال و دولت، خاص طور پہ جو کہ حکومت میں آ کے کماتے ہیں، اثر و رسوخ یا تعلقات سے ہی آتے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔ آپ مسلمان تو چھوڑ دیں، یہ پوری دنیا میں انسانیت میں ایسے کہیں نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اللہ میں اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہم پہ مسلط اس لیے ہیں کہ ہمارے اعمال، اور ہمارا کردار۔ اچھا اسما سر صاحبہ، ایک چیز آپ اور کی تھی کہ آواز جیسے کٹ اس کے میں آ رہی یہ ہے، تھا نا کہ معذرت کے ساتھ، آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے۔ میں گروپ میں ڈال دوں ہاں، گروپ میں نیٹ ڈال دیں۔ صحیح ہے۔ جی جی، آپ گروپ میں جی، ڈال دیں۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ قرض حسنہ جہاں پہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تو اس کا مطلب تو نیکی، اللہ کی راہ میں جو ہم نیک کام کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں سوچ کے رکھتے کہ جو کسی کے ساتھ ہم نے نیکی کی یا نیک کام کیا تو اس کو قرض حسنہ میں بھی یہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا یہ ٹپیکل جو قرض ہم دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر دے سکو تو ٹھیک ہے، نہیں تو دے سکو، وہ بھی قرض حسنہ ہے؟ لیکن زیادہ تر تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم اللہ کی راہ میں کوئی بھی نیک کام کریں تو وہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں، یا کسی کو بھی ہم نے اچھا کام کرنے کے لیے، جیسے کسی بچے کو پڑھائی کا پورا ہم نے لے لیا حصہ، اس کو اس کو پتا بھی نہیں ہے اس کی فیس ہم بھر رہے ہیں یا کیا، نیکی والا کام، تو وہ قرض حسنہ میں آئے گا؟ دیکھیں،
یہ نیکی جو آپ بات کر رہی ہے نا، نیکی میں جہاں مال و دولت پیسہ خرچ کرنا وہ انفاق ہے، جس کو ہم خیرات، زکوٰۃ بہت سارے ناموں سے جانتے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، مطلب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اس میں ایک موقع آتا ہے قتال کے لیے خرچ کرنا، اور ظاہر ہے وہ بڑی تعداد میں کثیر رقم درکار ہوتی ہے، اور اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ معاملات یہ تھے کہ گزارا مشکل تھا، تو آپ ہمیں پتہ ہے کہ سب کچھ لا کے انہوں نے رکھ دیا. تو ان کو متحرک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قرض حسنہ اللہ کو دو. یہ پیسوں سے ہی متعلق وہ بات ہو رہی ہے، رقم سے ہی متعلق وہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو قرض دینے سے مترادف بتایا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرضہ انہوں نے دے دیا اور جنگ لڑی اور باقی ان کو واپس لوٹا دیے گئے، ایسا نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا، اور آخرت میں اس کا بدلہ بڑا ہے، بڑا چڑھا کے ملے گا، یہ ان کو بتایا گیا ہے. یہ ایک عام انداز تھا ان کو بتانے کا کہ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہاں اس دنیا میں تو نہیں، آخرت میں اس کا اجر ملنا ہے. باقی جو نیکی یا خیرات صدقات ہم دیتے ہیں اس کا بھی اجر ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو بڑا چڑھا کے ہی دے گا، اللہ کا وعدہ ہے. وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے معنوں میں آتا ہے، انفاق. یہ صحیح ہے، صحیح سمجھ میں آ گیا یہ کہ مطلب جنگ کے دوران جو کچھ دیا گیا اس کا تو ویسے ہی یہی ہے کہ بھئی وہ تو اللہ کے پاس ہی جا کر ملے گا نا، تو وہ جنگ کہہ قرض لیں، حسنہ جنگ کہہ لیں، نصرت مراد دین وہ کہہ ہے. لیں، نصرت دین کہہ لیں، دین کے لیے کوئی کام ہو رہا ہو وہاں پہ خرچ کرنا. جنگ ضروری نہیں ہے، ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں پہ دین کی خدمت ہو، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دین کے لیے جیسے کہیں مسجد میں بچے پڑھ رہے ہیں، یا آج کل جیسے وہ چل رہا ہے بحث کے وہ جو مؤذن یا جو بھی ہیں ان کو بہت کم معاوضہ دیا جاتا ہے، تو خاموشی سے اگر ان کا دے دیا جائے تو وہ سب اللہ کے راہ میں ہی جائے گا، تو وہ قرض حسنہ نہیں ہے. وہ آپ نے یہ بتا دیا نا کہ وہ تو نیکی ہے، وہ کچھ اور ہے، خیرات یا زکوٰۃ یا جو بھی. خیرات، زکوٰۃ جو بھی کہہ لیں، لیکن دین کی خدمت، دین کے معاملے کو بڑھانا، مطلب ایک کوئی ادارہ ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو چیریٹی دے دی، تو یہ بھی بیسکلی آپ اس دین کی خدمت میں دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی خدمات اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کے عطا کرتا ہے. خیر باقی رہے مؤذن اور امام جو ہمارے ہوتے ہیں مقرر، یہ تو سسٹم ہی پورا بگڑا ہوا ہے، ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اچھا، وقت ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ ضرور غور کیجئے گا کہ یہ جو آیتیں تھیں وہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی، صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی. آج میں اور آپ اسے پڑھ رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اس پہ ضرور غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمارے دلوں میں اتارے. لیکن بہت ڈسٹربنس ہے، آواز بہت کم آ رہی ہے. چلیں جی، دعا چلے مکمل اللہ ہوئی. خیر کرے، جزاکم اللہ خیرہ. آپ یہ ریکارڈنگ میں سن لیجیے. انشاءاللہ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ.